تعلیم کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کیا ہنزا جیسے علاقے میں جہاں پر لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے، کیا تعلیمی نظام درست ہے؟ تو یقیناً ہنزا ایک برانڈ ہے. ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کیا وہ ہماری نسلوں کو 21ویں صدی کے چیلنجز کے لیے تیار کر رہی ہے؟ 21ویں صدی کی بات کر لیں تو یقیناً مجھے بہت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم کافی پیچھے چلے گئے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ کس وجہ سے یہ صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو لیکن جو میری اپنی ایکسپیرینس ہیں تو 2-3 چیزیں جو ہے مجھے بہت زیادہ الارمنگ لگ رہا ہے. جو ایک کمرشلائز ہمارے پورا ہنزا جو ہے کوئی کافی اچھا تو سر اس کو ریوائیو کرنے میں جو ہے ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کمیونٹی میں کوئی ایسی کیمپین چلائیں جس سے آپ کو مدد ملے، کیونکہ یہ تو کمیونٹی ورک ہے. بالکل. میرا خیال ہے کاؤنسل ایک ہمارے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جس کے مینڈیٹ میں ایجوکیشن شامل ہیں. بالکل. ریجنل ایجوکیشن بورڈ ہیں، لوکل ایجوکیشن بورڈز ہیں. یقیناً جس وقت ہمارا ریجنل کاؤنسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک ویژنری جو ہے لیڈر ہیں ہمارے درمیان میں. مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس جائیں یقیناً اس پہ کام کرنا ہوگا. شاید مجھے خود بھی اس پہ کام کرنا ہوگا. کچھ ٹیم بنا کے ہم ضرور ریجنل کاؤنسل کے پاس جائیں گے تاکہ اس پلیٹ فارم سے ہم ایک موومنٹ ہم چلا لیں اور تاکہ اس کی ریوائیول میں جو ہے انشاءاللہ ریجنل کاؤنسل ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنرز ہیں جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے آنرز جو ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے، وہ اپنا رول پلے کر لیں گے. فائدہ یقیناً آنرز کو ہے، وہ اس لیے کہ ان کے اسکول یا کالج سے بچے جب نکلیں گے وہ ڈاکٹرز کے سیٹ پہ جائیں، انجینئر کے سیٹ پہ جائیں یا کسی بھی فیلڈ میں کسی کوالٹیٹیو انسٹیٹیوشن میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے، وہ لمز ہو، وہ نسٹ ہو، وہ قائد اپنا غلام اسحاق خان یونیورسٹی ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو اگر ان کو ایسے انسٹیٹیوشن میں جو ہے ایڈمیشن مل جاتا ہے تو میرے خیال ہے ان آنرز کو اور کیا خوشی ہوگی کہ ان کے جو ہے اس سکول سے نہ صرف انڈیویجول بلکہ فیملی اور سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو انڈیویجولز جو ہیں ہم پیدا کر سکیں. سر مجھے ڈسکشن سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہنزا کے اندر جو ایجوکیشن ہے یہاں پہ لٹریسی ریٹ تو زیادہ ہے لیکن ہماری کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. اس بارے میں ذرا ہم بتائیں کہ ہماری کوالٹی کس طرح کمپرومائز ہو رہی ہے اور اس کا کیا سلیوشن ہے؟ تھینک یو ویری مچ سیما، آپ نے بہت زبردست کوشچن کی. دیکھیں ہم کوالٹی کو کس طرح سے ہم میجر کر لیں. ایک تو ہے CSS. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جو 4-5-6 سالوں سے CSS میں صرف ایک ہی ہماری کوئی ایک بہن جو ہے اس نے کوالیفائی کی، اور اگر اس کو ہم دوسرے ریجن یا ڈسٹرکٹ سے کمپیئر کر لیں لوویسٹ ہے، the last one. پھر اگر ہم FPSC میں جائیں گے سیم رزلٹ وہاں پہ بھی. FPSC میں بہت سارے ہمارے 17-18 میں جو ہے یا 19 میں جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو تعداد ہے دوسرے ریجن اور دوسرے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ بالکل لاسٹ ون ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس FSC لیول پہ کہ کتنے بچے کمیشن میں گئے، کتنے بچے جو ہے انجینئرنگ سیٹ پہ گئے، کتنے بچے اس میں میڈیکل کی سیٹ پہ گئے یا دوسرے جو فیلڈ آف لائف ہے اس میں گئے، تو اگین بہت ہی کم ہے. لاسٹ میں جو ہمارے پاس لاسٹ جو ہم کس طرح سے میجر کرتے ہیں وہ ہے آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول. آغا خان ہائر سیکنڈری کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں ایک اس میں گورنمنٹ جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے بچے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں. میں آپ کو 2 سالوں کے جو ہے نا تھوڑا سا رزلٹ بتا دیتا ہوں. جی 2020-21 میں جب جو ٹیسٹ ہوا، جب رزلٹ آ گیا، اس رزلٹ کو جب ہم نے انالیسس کی تو بدقسمتی سے اگین ہمارے پاس جو ہے the last one ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہوا
کہ حمزہ ریجن سے جو ہے 2021 میں ہمارے پاس حمزہ سے صرف 31 بچوں نے پاس کی، جس میں آپ کے گورنمنٹ کے بچے بھی ہیں، ایک AS کے بچے بھی ہیں، تمام پرائیویٹ سکولز کے بھی ہیں، اور یہ 31 بچے ہیں 9% بنتا ہے۔ 303 جو ہے انہوں نے تمام ہائر سیکنڈری کے لیے انہوں نے آفر دے دی، اس میں صرف 31 بچے ہیں جو کہ 9% بنتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم اشکومن سے دیکھیں وہاں پہ 11% ہیں، گلگت دیکھیں 15% ہے، گپس 15% ہے، پنیال 19% ہے، اور یاسین 30% ہے۔ ادر سے مطلب اسلام آباد سے بھی وہ جو ہے کچھ بچوں نے وہ کیا، یا پھر اسکردو وغیرہ سے وہ 1% ہیں۔ اور یہ the last one ہے، مطلب یہ الارمنگ ہے میرے خیال ہے ہمارے تمام جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی۔ 2021-22 میں جو ہو گیا، جو ٹیسٹ ہو گیا اس سال، اگین the last one، دیکھیں حمزہ سے صرف 24 بچوں نے کوالیفائی کیے، 11 بچوں نے جو ہے آغا خان ہائر سیکنڈری کریم آباد، اور 13 بچوں نے آغا خان ہائر سیکنڈری گلگت، تو 24%۔ اور یہ 24 تعداد جو ہے کتنا پرسنٹ بنتا ہے؟ 8%، 7.94%۔ اور تم اس کے بعد اگر گلگت جو ہے 25%، یاسین 20، گپس 11، اشکومن 10، پنیال 23۔ اگر آپ دیکھیں 7% ہیں، اور دوسرے جو ہیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے پاس کوالٹی کو میجر کرنے کا ایک جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا، آپ کے پاس یقیناً وہ پھر اس سال جب ہمارے پاس فیڈرل بورڈ کا جو ہے انالیسز میرے پاس ہیں، فیڈرل بورڈ میں حمزہ ریجن میں اور گلگت کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کی کہ حمزہ اور گلگت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، تو حمزہ کا جو 256 بچے ہمارے پاس جو ہے وہ اپیئر ہو گئے ہیں۔ 16 جو ہے 16 بچوں نے جو ہے A+ میں پاس کیے۔ گلگت میں کتنے بچوں نے پاس کیے ہیں؟ 98% A+ میں۔ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف 16% ہیں، بلکہ 5 ہیں، جبکہ وہاں پہ ان کا ہے 98%، 98 سٹوڈنٹس نے۔ تو دیکھیں ہم اگر آغا خان ہائر سیکنڈری کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی لاسٹ ون ہے۔ اگر ہم بورڈ لیول کے جو ہے وہ رزلٹ کو انالیسز کر لیں، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ تو یقیناً یہاں پہ یہ صرف کسی ایک کا کام نہیں ہے، ایز اے ہمارے کاؤنسلز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ہمارے جو سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کا اپنے پلیٹ فارم، سوشل جو لیڈرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ ہمیں اگر اس کو اور ڈیلے کر دیں گے یقیناً ہم بہت پیچھے جائیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ بالکل، یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے جس طرح ہماری کوالٹی ایجوکیشن ڈکلائن ہو رہی ہے حمزہ کے اندر۔ تو سر اس کے علاوہ ہمیں بتائیں کہ پولیٹکس کا اس کے اوپر جو انفلوئنس ہے، جو پولیٹیشنز جو ہیں وہ صرف اقتدار کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن میں کس طرح سروسز دینے چاہیے؟ میرے خیال ہے کہ اگر ہم حمزہ کی بات کر لیں تو چونکہ میں سیاسی تو نہیں ہوں، میرا جو ہے فیلڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، ہم آلریڈی سیاسی لحاظ سے اتنا غریب ہیں کہ اس پہ میرے خیال ہے اگر وہ صرف سیاسی لحاظ سے ایک سٹیبل ہو حمزہ، تو میرے خیال ہے ہمارے لیے پہلے وہ، اس کے بعد یقیناً سیاسی جو ہے وہ فگرز اپنا رول اس لیے پلے کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ سیکٹرز کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر اس کو اسٹرینتھن کر لیں گے تو میرے خیال میں بہت زبردست ہوگا۔ جہاں پہ بہت سارے سکولز ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کر لے، لیکن پرائیویٹ سکولز کے لیے ان کا رول کتنا ہوگا یہ میں کہہ نہیں سکتا اس میں۔ صحیح۔ تو سر اس کے علاوہ آپ کرنٹلی سیڈنا اسکول اینڈ کالج میں آپ ایز اے پرنسپل کام کر رہے ہیں، تو یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے جس طرح ایجوکیشن کا یہ جو سسٹم ہے یہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے، یہ زوال کی طرف جا رہا ہے حمزہ کے اندر۔ تو ایز اے پرنسپل آپ کے کیا ایفرٹس ہیں سیڈنا اسکول کے لیے اور الٹیمیٹلی کمیونٹی کے لیے؟ تھینک یو سیما۔ یقیناً میں تو ایک بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ آغا خان ایجوکیشن سروسز میں نے 34 ایئرس کام کیے، اور
ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں، اور یقیناً میری جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے آغا خان ایجوکیشن سروسز کا بہت بڑا رول ہے. میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایون ٹیچر میں نے اپنا سفر جاری رکھا، پھر جا کے ایز اے پرنسپل، ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر، ایز اے کلسٹر ہیڈ، ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں، ڈفرینٹ ریجنس میں، اور تھاؤزنڈز آف ٹیچرس کی ٹریننگ میں جو ہے مجھے موقع ملا کہ ان سے رات انٹروڈکشن کرنے کی اور ٹریننگ کی. اور ایون آئی بی اے جیسے انسٹیٹیوٹ سے جو ہے مجھے ٹریننگ کا موقع ملا، علی انسٹیٹیوٹ لاہور سے. پی ڈی سی این تو ہمارا گھر جیسا تھا کہ ہر مہینے وہاں سے جاتا. جب سڈنا میں ریٹائرمنٹ کے بعد سڈنا میں جب میں نے جوائن کر لیا، تو یقیناً وہاں پہ جو میرے ایکسپیرینس اور لرننگ ہے اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ میں اس کو استعمال کر لوں. اور اس وقت سڈنا میں میرے پاس 2 رول ہے. ایز اے پرنسپل بھی میں کام کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایز اے اکیڈیمک کوآرڈینیٹر بھی میں کام کر رہا ہوں. ایز اے اکیڈیمک کوآرڈینیٹر 4 کیمپسز ہیں اس وقت سڈنا کے، ان کو بھی میں لیڈ کر رہا ہوں. اس میں 4 کیمپسز میں ہمارے پاس 40 فیکلٹی ممبرس ہیں. اور پھر جو ہماری اس وقت جہاں پہ میں پرنسپل ہوں، وہاں پہ اس وقت میرے پاس 12 فیکلٹی ممبرس ہیں، 6 سپورٹنگ سٹاف ہیں. اور لکلی، اور میں جب سڈنا آیا تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ان کی سائنس لیب لیٹسٹ اور ویل اکوپڈ جو ہے ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں، بہت زبردست ہیں. فزکس اور کیمسٹری کے الگ الگ جو ہے سائنس لیبس ہیں، لائبریری ہے، اور 2000+ وہاں پہ بکس ہمارے پاس ہیں. آئی ٹی لیب ہیں، فائبر آپٹکس جو ہے اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہاں پہ جو ہے اس وقت بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ. یقیناً یہاں پہ آنے کے بعد جو میرا فرسٹ جو میرے بلیف بھی ہے، اور وہ ہے چونکہ چھٹیوں میں میرا جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، تو میں نے فائدہ اٹھا لیا کہ کالج سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ٹیچرز کو ٹریننگ دے دو. تو اس میں 4 days کا ایک لانگ ڈے سیشن ہم نے رکھ لیا 3 کیمپسز کے. اور اس میں ہم نے 11 تھیمز جو کہ اسپیسیفک کلاس روم بیسڈ ہیں. اور یقیناً ایک وہ لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز جو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ چائلڈ رائٹ. وہ چائلڈ رائٹ مینس ایک بچے جو ہے نا اس کالج اسکول کو گھر سمجھے. وہ سمجھے کہ میں ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر جا رہا ہوں، جہاں پہ ان کو پیار ملنا ہے، جہاں پہ ان کو شفقت ملنا ہے ماں اور باپ کے. وہ ہم نے وہ کر لیا. اور ٹیچرز کو ایک چیز ہم نے یہ لاء میں بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کا ابیوز نہیں ہونا چاہیے. کوئی ٹیچرز لو نہیں ہے کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے فزیکل پنشمنٹ دے دے، یا کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایموشنل یا سوشل ابیوز کر لے. حنزہ چونکہ ایک بہت ہی ڈیولپڈ جو ہے پورا دنیا میں اس کی ایک برانڈ ہے. پیرنٹس کے لیے ہم نے سیشنز رکھ لیا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیچرز کو رول ہے وہاں پہ پیرنٹس کا ایکول رول ہے. تو ہم نے ٹیچرز تمام پیرنٹس کے لیے ٹریننگ میں نے رکھا، ان کے رول اینڈ رسپانسبلٹی ہم نے ڈیفائن کر لی، اور کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے ڈیفائن کیا. کوڈ آف کنڈکٹ مینس ٹیچرز نے کیا کرنے ہیں، اسٹوڈنٹس نے کیا کرنے، اور پیرنٹس نے کیا کرنے. اور باقاعدہ تینوں سے ہم نے وہ سائن لے کے اس وقت ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹیڈ ہے. ہم نے کوشش کر لیا کہ اس 4 کیمپسز میں ایک کولیبریٹو لرننگ انوائرمنٹ ہو. وہاں پہ کوئی باس نہیں ہے، وہاں پہ میں ایز اے پرنسپل بیک پہ پش کرتا ہوں. ٹیچرز کو آنر دیتے ہیں، ٹیچرز کو ہے فیسلٹی، بچوں کو جو ہے بہت زیادہ ہم کیئر کرتے ہیں. کیئر ان دا سینس لرننگ وہاں پہ اور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. صحیح. تو سر کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود جو ہے آپ ایک نجی اسکول کو سرو کر رہے ہیں، تو مطلب آپ کا ویژن بہت بڑا ہے، یہ ظاہر ہے. تو یہ کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں کہ جو آپ کو دوسرے نجی اداروں سے، جو پرائیویٹ اسکولس ہیں حنزہ کے اندر، اس سے آپ کو آپ کے اسکول کو مختلف بناتی ہو. بورڈ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، جو یقیناً نہ صرف حنزہ میں بلکہ یہ پورا GB لیول میں جو ہے وہ
यूनिक बना लेगा और डिफरेंट कर देगा। उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा तो सारे फर्ज कर ले कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, आपके स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हुआ, फिर टीचर्स की अटेंडेंस हैं, आपके मार्कशीट हैं, आपके एडमिट कार्ड है, आपके जो जितने भी हमारे जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हैं। हमने तमाम डेटा हमने जमा कर दिया है, डेटा जो है वो फीड हो चुके हैं। गिलगित स्कूल एंड कॉलेज में उसको पायलट किया गया है और अभी इंशाल्लाह इस महीने के एंड से हमारे तमाम कैंपसेस में जो है ये फुल फ्लेज फंक्शनल होगा। इसके अंदर जो है वो क्या है कि डेली बेसिस पे पेरेंट, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कहीं किसी दुनिया के जिस कोने में भी है, वो अपना ईमेल ओपन कर लेगा, उसको पता चलेगा कि उसका बच्चा इस वक्त कहाँ पे है, क्या वो कॉलेज में है या स्कूल में है या घर पे है। उसको पता चलेगा डेली बेसिस पे। मैं कोई टेस्ट ले लेता हूं तो मैं उसको ऑनलाइन कर लेता हूं, तो वो उसको मिल जाएगा कि मेरे बच्चे की इस वक्त प्रोग्रेस क्या है। तो मेरे ख्याल है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। मैं इस प्लेटफॉर्म से जो है रशीद सर, उसकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट कर लूँगा, चूँकि और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस जो है सॉफ्टवेयर से ज़रूर फ़ायदा उठा लें। और ये पूरी, मेरे ख्याल है, मैंने नहीं कहा कि जीबी लेवल पे ये नहीं है, चूँकि मेरे 34 इयर्स उसमें है। तो इवन मैं अपने ऑफिस में हूँ, मुझे जैसे मैं अपना ईमेल ओपन कर लूँगा तो मुझे चारों कैंपसेस के स्टूडेंट्स के डेटा मेरे पास आ जाएंगे, टीचर्स के डेटा मेरे पास आ जाएंगे, फीस स्टेटस मेरे पास होगा। सेकंड में मुझे चारों कैंपस के एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है सर, तो आप अपने स्कूल को अगले चंद सालों में कहाँ पे देखते हैं? जब हम इस एक कंप्लीट पता चलेगा कम्युनिटी को कि यहाँ पे यकीनन क्वालिटी पे काम हो रहा है, और फ्यूचर में मैं स्कूल को या स्कूल एंड कॉलेज को, पूरे जो चारों कैंपसेस हैं, तो एक यूनिक जो है इंशाल्लाह हम एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हुंजा के लिए और गिलगित के लिए इंशाल्लाह हम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर लें। लेकिन सब कुछ पाक परवरदिगार के हाथ में है। वो अगर हमें यकीनन हौसला दे दें तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस पे काम कर लेंगे इंशाल्लाह। सर, एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स की वो बहुत अहम है, तो आपके स्कूल में किस तरह स्किल डेवलपमेंट में काम हो रहा है स्टूडेंट्स की? यकीनन इस वक्त अगर हम अपनी पूरा एजुकेशन सिस्टम को अगर देख लें तो वो है नॉलेज बेस्ड जो टीचिंग अप्रोच है, यानी हम बच्चों को जस्ट फीड कर रहे होते हैं, जो किताब के अंदर जो नॉलेज है वो दे रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने सिडना एजुकेशन सिस्टम में ये प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग अप्रोच को हम शायद फ्यूचर में हम जो है इंट्रोड्यूस कर लें, और उसमें ये होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिव लर्निंग अप्रोच, इसको डिफरेंट नाम से आप दे सकते हैं। और उसमें होगा ये कि बच्चे खुद कर लेंगे, खुद डेटा जमा कर लेंगे। वो डेटा डिफरेंट रेफरेंस बुक्स को जो है वो रीड करके वो डेटा ले लेंगे, या प्रैक्टिकल किसी फील्ड में जाके वो डेटा ले लेंगे, और साथ में टीचर उनको फैसिलिटेट। ये क्लियर प्लान्ड टीचिंग अप्रोच है। टीचर फैसिलिटेट कर रहा होता है, टीचर सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन बच्चे खुद काम कर रहे होते हैं। तो मेरी एक ड्रीम भी है, और यकीनन मैं चाहूँगा कि अपने जो चारों कैंपसेस में प्रोजेक्ट्स बेस्ड जो टीचिंग अप्रोच हैं, जिसको हम एक्टिव लर्निंग अप्रोच भी कहते हैं, उस पे मैं जाऊँ तो यकीनन उससे बहुत ज़्यादा, यानी बच्चे लर्निंग बाय डूइंग में यह है कि वो एकदम उनके जहन में फॉर लाइफ जो है वो सेव होगा। तो यकीनन ये बहुत ही अहम इकदाम है। बिल्कुल, आपके विजन और एक्सपीरियंस से हमें उम्मीद है कि एक बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल सिडना और कम्युनिटी का हमें नज़र आएगा। तो बहुत शुक्रिया अमीन मकसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो बेशक तालीम, बेहतर तालीमी निज़ाम जो है हमारे बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन है। तो पेरेंट्स, टीचर्स और तमाम जो
اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے میں اپنا بہتر کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سیما کرن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.